ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے؟ یعنی آقا نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام نہ تو بہت نمازیں ہیں، نہ بہت روزے ہیں، نہ بہت صدقات ہیں، اور نہ بہت صدقات توشہ بنایا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ اس کے رسول کے ساتھ بہت محبت ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام نہ تو میرے پاس زیادہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ روزوں کا ذخیرہ ہے، اور نہ زیادہ صدقات کا ذخیرہ ہے، لیکن ہاں مجھے یقین ہے، مجھے اپنی محبت پر یقین ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں بہت ہی محبت رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا حشر اس کے ساتھ میں ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے، صحابی رسول نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ تو اس سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا عقیدہ تھا کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں علم ہے کہ وہ کب آئے گی، کیونکہ آقا علیہ السلام کو واقعی میں اس چیز کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر حضور انور علیہ السلام نے بھی اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، مگر تم نے قیامت کے لیے کیا سامان اکٹھا کر رکھا ہے، ورنہ آپ فرما دیتے ہمیں کیا معلوم قیامت کب آئے گی۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، واقعی میں عقیدہ رکھنا چاہیے، جس کا عقیدہ درست ہوگا وہ انسان کامل مومن ہوگا، اور جس کا عقیدہ درست نہیں تو وہ چاہیں کتنے بھی روزے رکھیں، نمازیں پڑھ لے، صدقات کر لے، اس کی ساری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، عرض کی محبوب کریم علیہ السلام نہ تو مجھے اپنی عبادت پر، نہ تو مجھے اپنے روزوں پر، اور نہ تو مجھے اپنے صدقات پر ناز ہے، اور نہ ہی اپنے صدقات پر، خیرات پر مجھے کوئی بھی کسی چیز پر ناز نہیں ہے، اور میں نے کوئی بھی سامان آخرت اکٹھا نہیں کر رکھا ہے، اور واقعی میں ان ساری چیز کو، صدقات کو، خیرات کو، نماز پڑھتا ہوں تو اچھی بات ہے، روزے رکھتا ہوں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یا رسول اللہ ان ساری عبادات پر مجھے ناز نہیں ہے، ان ساری عبادات کو میں اپنا آخرت کا سامان نہیں سمجھتا ہوں، مجھے تو فقط ایک ہی سہارا ہے، احب اللہ ورسولہ، آپ کی اور اللہ تعالی کی محبت میرے سینے میں جلوہ گر ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت میرے سینے میں جلوہ گر ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا جس سے پیار ہوگا وہ روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، واقعی میں آقا نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ میدان محشر میں اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا اس لیے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، صحابی رسول سے آقا نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن تم ہمارے ساتھ رہو گے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ محبت ہے، دنیا والوں سے محبت کریں گے تو وہ مزہ نہیں ہے،
میدان محشر ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، اور یار آقا کا نصیب، آقا کا پڑوس مل جائے، آقا کا ساتھ مل جائے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے دل لگانا ہے تو اللہ کے رسول سے لگاؤ، اللہ سے لگاؤ، اللہ کے رسول سے لگاؤ۔ یہ آقا نے فرمایا، کوئی اپنی طرف سے نہیں بتایا جا رہا ہے، یہ آقا نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، وہ صحابی رسول کتنے خوش نصیب ہے، انہوں نے کہا احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اللہ سے اور آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا واقعی میں جب تمہیں اپنی محبت پر ناز ہے تو تم اس محبت کو سلامت رکھنا چاہیے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو تو میدان محشر میں ہمارے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، جو شخص بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جو آقا کے ساتھ ہے تو وہ حقیقت میں جنتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ روز قیامت کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تمام عبادات اسی قبول ہوں گی جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی جلوہ گری ہوگی۔ بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ پھر جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو اگر نماز میں نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہاں یہاں محبت کا کیا کام؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، حضور علیہ السلام کا تصور جس نماز میں نہ ہو تو وہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ فرمایا گیا کہ جس سینے میں محبت رسول نہیں تو وہ سینہ بالکل خالی ہے، ایمان سے بھی وہ سینہ خالی ہو جاتا ہے۔ جس کے سینے میں محبت رسول نہیں اور جس کے سینے میں محبت رسول ہے، جس کے سینے میں آقا علیہ السلام کی سچی محبت ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے محبت کرنی ہے تو اللہ سے کیجئے، اللہ کے رسول سے کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کی محبت اگر دل میں پیدا ہو گئی تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ مصطفیٰ کی محبت ہر کہیں کام آئے گی، دنیا میں بھی کام ہے اور قبر میں بھی کام آئے گی اور میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اور ایسی محبت کام آئے گی، ایسی کام آئے گی کہ دنیا کی محبت صرف دنیا میں ختم ہو جائے گی، لیکن آقا کی محبت میدان محشر میں کام آئے گی۔ ابھی پیچھے آقا نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے واقعی میں سچی محبت رکھتے ہو تو تم میدان محشر میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو فرمایا گیا کہ جو نبی سے سچی محبت کرے گا وہ میدان محشر میں آقا کے ساتھ ہوگا۔ اگر آقا کا قرب چاہتے ہو، اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے نبی کریم پر درود پاک پڑھو، کیونکہ آقا نے فرمایا جو جتنا زیادہ مجھ پر دنیا میں درود پڑے گا وہ بروز محشر یعنی قیامت کے دن میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔